اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا صدق اللہ العظیم وصدقنا ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ روم کی ایک خاص آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ مضمون حساس ہے، وقت کی بہت ہی تنگی ہے کہ میں دیر سے آیا، اور میری گھڑی میں اور مسجد کی گھڑی میں 5 منٹ کا مزید فرق بھی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج آپ 25 دسمبر ہیں۔ یہ پنکھا بند کر دیجیے۔ 25 دسمبر پوری دنیا میں کرسمس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اور کرسمس کیا ہے اور ہمارا وہ عیسائیت کا اتحادی تصادم کیا ہے؟ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اور آپ کی پاکیزگی اور آپ کی اماں جان حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاکیزہ کردار کو کس طریقے سے انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، اور اتحادی طور پر ایک مسلمان کا عقید توحید کیا ہے وہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ رب تبارک و تعالی لم یلد ہے ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہی تو عقید توحید کی بنیاد ہے۔ نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ کوئی اس کو جنا ہے۔ یہی تو عقید توحید ہے۔ اس کے برعکس عیسائیت کا عقید تثلیث ہے۔ عقید تثلیث کیا ہے؟ اللہ جل مجدہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، یہ تین مل کر خدا ہے۔ ایک خدا ہے معاذ اللہ، ایک خدا کی بیوی ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے۔ یہ عقید تثلیث کی ابتدائی تمہید ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس آیت پاک کو موضوع سخن بنانے کا شرف حاصل ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا گیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے اور کب کہہ رہا ہے؟ کس کی زبان سے لفظ ادا ہو رہے ہیں؟ یہ الفاظ اس برگزیدہ نبی کے ہیں جس کو قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جس کو ہم حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے نام سے جانتے مانتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش ان کے معجزات کا ایک حسین مرخہ ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پاکیزگی کسی مرد نے ان کو چھوا نہیں، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا عطا کیا۔ یہ اللہ جل مجدہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔
اور حیرت کی کوئی بات نہیں ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بغیر کسی مرد کے چھوئے کے صاحب اولاد ہوئی۔ اس سے بھی حیرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم کہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ جس کو جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ کسی کو بے اولاد رکھ دے، کسی کو بے شمار اولاد دے دے، کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت مریم سے جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تولد ہوئے تو قوم کے اشرار و فجار، فساق و بدکار حضرت مریم پر انگلیاں اٹھانے لگے، ایک بچہ کیسے ہو گیا اس تیرے گود میں، یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت مریم اس موقع پر چپ کا روزہ تھی۔ امم سابق میں روزوں میں ایک روزہ یہ بھی رہتا تھا کہ چپ ہو جاتے، بات ہی نہیں کرتا، ایک وقت مقررہ تک چپ رہنے کا روزہ رہ جاتا۔ ہمارے یہاں جو روزے کا ڈیفینیشن ہے وہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں، کہو لیکن حق کہو، سچ کہو، منہ بند نہ کرو۔ لیکن وہاں بالکل نہ حق کہنا تھا، نہ سچ کہنا تھا، نہ کچھ، بلکہ خاموش ہو جانا تھا۔ اب ایسے وقت میں حضرت مریم سے سوال ہو رہا ہے کہ تیرے پاس یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ قوم کے فجار آ کے سوال کر رہے ہیں۔ پاکیزہ کنواری مریم اور قوم کے اس طریقے سے انتہائی شریر و اشرار اکٹھا ہو کر یہ سوال ہو رہا ہے، آپ سوچیں کہ کیسا نازک ترین وقت ہوگا۔ اور اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام گہوارے میں ہیں، جھولے میں ہیں، حضرت مریم خاموشی کا روزہ ہے اور قوم سوال کر رہی ہے۔ حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، فاشارت الیہ، جب اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا حضرت مریم نے، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس گہوارے میں، اس جھولے میں، اس قوم کے اس دریدہ ذہن لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیّ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور نبی بنایا گیا۔ ابھی کتاب عطا نہیں ہوئی نا، جھولے میں ہیں، اور ابھی نبوت کا اعلان تو اعلان ہے، ابھی معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ نبوت کیا ہوتی ہے۔ اور زبانیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے اپنے رب کے بندے ہونے کا اظہار ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جو زبان کھلی حضرت مسیح کی، اس زبان پہ جو سب سے پہلا لفظ آیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ خدا کا بیٹا کہنے والوں، میرے نبی حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ تو یہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کائنات میں جب زبان کھولی تو اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا اظہار کیا، اور یہ کہہ دیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عطانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنایا گیا۔
تو یہاں ایک بات یہ بھی سمجھتے چلے آپ، یہ جو عقیدہ ہے نا 40 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، نہیں، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی کا معاملہ اللہ رب العزت کے نزدیک منتخب بندوں کا ہوتا ہے، اور وہ پیدائشی طور پر زیور نبوت سے مالا مال ہو کے دنیا میں آتے ہیں۔ یہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ 40 سال کے بعد نبوت ملی کہ بات کرنے والوں، انٹرمیڈیٹ کی کتابوں میں یہ ذہن دینے والوں، قصص النبیین پڑھا کے بچوں کو یہ بات بتا دینے والوں کہ 40 سال کے بعد محمد رسول اللہ کو نبوت ملی۔ یہاں تو حضرت مسیح کو گہوارے میں نبوت ملی۔ قرآن بتا رہا ہے، حضرت مسیح نے اعلان کیا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، مجھے نبی بنایا گیا۔ جب حضرت مسیح گہوارے سے نبی ہے تو میرا نبی حضرت مسیح سے بھی پہلے نبی ہے۔ تو الحاصل یہ کہ دوسری بات یہ ہے، نبیوں کو اللہ رب العزت مستقبل کے علم سے بھی مالا مال کرتا ہے۔ غیب کے علم کی کنجی نبیوں کے خزانے خاص کی میراث ہوتی ہے۔ اس لیے ابھی اعلان نبوت، اظہار نبوت کا کوئی پہلو قوم کے سامنے نہیں ہے، اور حضرت مسیح فرما رہے ہیں کہ وہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ ابھی انجیل کا نزول نہیں ہوا، انجیل ابھی حضرت مسیح کو دی نہیں گئی، اور حضرت مسیح جانتے ہیں کہ میرا رب جو ہے مجھے صاحب کتاب نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ بات بھی تو معلوم ہو گئی نا کہ علم غیب نبی پر اعتراض کرنے والوں، حضرت مسیح گہوارے میں ہی عقائد کی وہ بلبلیوں کو واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب کتاب نبی ہوں۔ اس طریقے سے حضرت مسیح علیہ نبی علیہ السلام قوم کے سامنے اپنی پاکیزگی اور اپنی اماں جان کی انتہائی پاک و طیب و طاہر زندگی کا پہلو بتا رہے ہیں۔ اب سوچو کہ ایک ایسی کماری مریم سلام اللہ علیہا، جن کی ذات بابرکت اور جن کی پاکیزگی قرآن گواہ ہے ان کے بارے میں، اور ان کے سلسلے میں یہ سوال اٹھانا کہ معاذ اللہ وہ بغیر باپ کے کیسے ہوئے، وہ بغیر مرد کے چھوئے کے صاحب اولاد کیسے ہوئی؟ خدا سے پوچھو۔ اس نے حضرت آدم کو بغیر ماں اور بیٹے، بغیر جو ہے ماں اور باپ کے تخلیق کیا۔ اگر حضرت مسیح کو پیدا کیا تو کون سے تعجب کی بات۔ اب حضرت مسیح کی ولادت کے بعد وقت کی کمی کے سامنے میں 2-3 معجزات اور اس مضمون کو آئندہ جمعہ میں تفصیل سے رکھوں گا۔ آج چھٹی ہے اسی لیے سب کچھ چھٹی ہیں، پوری صفحے خالی ہیں، کہ حضرت مسیح کا بچپن ہے۔ حضرت مسیح علیہ نبی علیہ السلام بچپن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے حضرت مسیح نے زمین پر بچوں نے کچھ ایک پرندے کی مورت بنا دی۔ حضرت مسیح سے مذاق میں پوچھا کہ کیا تم اس کو اڑاؤ گے کیا؟ نبیوں سے مذاق بہت خطرناک ہوتا ہے، یا تو بربادیاں آتی ہیں یا تباہیاں آتی ہیں، یا نہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صالح فکر کے لوگوں کے درمیان مقام نبوت کے پرجلال پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ حضرت مسیح کا بچپن ہے، جب ان سے پوچھا گیا اس پرندے کی مورت سے آپ کیا اس میں روح بھر کر اس کو اڑانے کی طاقت رکھیں گے؟ بچے ہیں، کھیلتے ہوئے پوچھا ان لوگوں نے۔
حضرت مسیح نے اپنے بچپن کے معجزات میں پہلا معجزہ یہ ظاہر کیا، قم بإذن اللہ، اے خدا کا انکار کرنے والوں، خدا کی قدرت پر اعتراض کرنے والوں، بغیر باپ کے تولد ہونے والے بیٹے پر، اس کی ماں پر اعتراض کرنے والوں، وہ ماں کا بیٹا جس کی زبان جب قم بإذن اللہ کے الفاظ ادا کرتی ہے تو وہ مٹی کی جو مورت تھی وہ پرندے کے شکل اختیار کر کے ہواؤں میں پرواز کرنا شروع کرتی ہے۔ بچے حیرت زدہ ہو کے دیکھ کے ڈر کے بھاگتے ہیں اپنے گھروں کی طرف۔ اب دیکھیں قوم کو بتا رہے ہیں حضرت مسیح، میری پیدائش پر تم کو اعتراض ہے؟ ارے میرا رب تو وہ ہے، اگر میں زبان کھولوں تو بے جان مورت میں وہ جان ڈال دے۔ جب یہ معجزہ حضرت مسیح کا بچوں نے جا کے گھر میں بتایا تو لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس مت جاؤ، ان کے ساتھ مت جاؤ۔ ایسے ہی ہوا نا، نبیوں کے ساتھ تو ان سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اب حضرت مسیح کے بارے میں یہ ذہن دیا گیا کہ ان کے ساتھ مت جاؤ۔ بچے ان کے ساتھ آنے کے لیے کچھ آتے اور کچھ ڈرتے، یہ ماحول بنتا رہا۔ اس ماحول کے درمیان حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام پروان چڑھتے رہے۔ آپ کے معجزات میں اختصار کے ساتھ میں بات کروں کہ ایک معجزہ وہ بھی ہے، آپ اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک مقام پر ایک رنگریز ہیں، یعنی جو کپڑوں کو رنگتا ہے، وہ کپڑے رنگ رہا ہے۔ حضرت مسیح اس کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی برتن سے وہ کالے کپڑے نکال رہا ہے، کسی سے جو ہے نیلے، پیلے، ہرے، مختلف رنگوں کے کپڑے وہ مختلف برتنوں سے نکال رہا ہے اور پھر اس میں دوسرے کپڑے ڈال کے اسی رنگ میں رنگ رہا۔ بچپن کی ادائیں ہیں، حضرت مریم ساتھ ہیں، حضرت عیسیٰ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے جب وہاں رک گئے، حیرت سے دیکھتے رہے اس منظر کو، اس رنگریز نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے مجھے کام ہے، آپ لوگ ذرا میری اس بھٹی کی طرف توجہ دیں، میں ابھی ہو آتا ہوں۔ وہ وہاں سے ہٹا اور حضرت مسیح نے کیا یہ کہ جو کپڑے ابھی رنگنے کے لائق تھے وہ سب اٹھا کے ایک ہی بھٹی میں ڈال دیا۔ بچپن کی ادائیں ہیں، جو معجزات ہمارے سامنے مختلف، علامہ عبدالرزاق بھترالوی نے ابھی حال میں انتقال ہوا، یہ بہت ہی معتبر اور بہت بڑے ایک عالم ہیں اہل سنت کے، انہوں نے اپنی کتاب قصص النبیین میں بہت تفصیل سے حضرت مسیح کے معجزات لکھے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ جب حضرت مسیح نے وہ سارے کپڑے اٹھا کے ایک ہی بھٹی میں ڈال دیے، اور انگریز جب واپس لوٹا تو حیرت زدہ ہو گیا، سر مار لیا، اس نے کہا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ مختلف لوگوں کی امانتیں ہیں اور مختلف رنگ میں رنگنا ہے مجھے، اور تم نے اٹھا کے اس کو ایک ہی بٹی میں ڈال دیا اور ایک ہی رنگ اس کو چڑھ جائے گا، تو اب میں کیا جواب دوں؟ حضرت مسیح مسکرائے اور اس کے بعد ایک ایک کپڑے کو آپ نے برآمد کیا، پوچھا کہ کون سا رنگ تھا؟ یہ تھا فلاں کپڑے کا۔ اس نے بتایا کہ فلاں کے کپڑے کا فلاں رنگ ہے۔ مسیح نے نکالا، بتایا کہ یہ دیکھ تیرے کپڑے کا یہ رنگ، یہ دیکھ تیرے کپڑے کا یہ رنگ، تیرے کپڑے کا یہ، اور فلاں کپڑے کا یہ، اور فلاں کے کپڑے کا یہ رنگ۔ وہ حیرت زدہ ہو گیا، انتہائی شزدر ہوا، یہ کیا ہے؟ حضرت مسیح نے کہا کہ میرے رب نے مجھے یہ قوت و طاقت عطا کی ہے کہ اگر میں ایک ہی بھٹی میں مختلف رنگ کے کپڑوں کو ڈال دوں، اس کے بعد نکالوں تو ہما قسم کا رنگ اس کو چڑھ سکتا ہے، تو کیا میرا رب میری ماں کے شکم میں بغیر چھوئے کے اسے کسی مرد کے بیٹا تولد نہیں کر سکتا؟ الغرض یہ کہ مختلف معجزات ہیں اور حیرت انگیز ہیں۔ یہ مضمون کو اگر ممکن ہے تو میں آئندہ جمعہ تفصیل سے عرض کروں، 2-3 پہلو بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اس ملک میں ہم نے بہت ہی وقار سے اقتدار کو سنبھالا تھا،
لیکن ہم سے اقتدار کون چھینا پہلے؟ نصارہ نے چھینا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے بعد 1813 سے لے کر 1857 تک 58 تک میرے اور آپ کے علماء کے گردنوں کو ناپا گیا۔ کس نے کاٹا وہ گردنیں؟ عیسائیت نے کاٹا، عیسائی مشنریوں نے کاٹا، عیسائی مبلغین نے کاٹا، عیسائی چرچوں سے نفرت پھیلائی گئی۔ یہاں جب یہ مشنریز آئی، یہاں آنے کے بعد کلکتہ میں سر ولیم فورڈ کے کالج سے انجیل کے ترجمے کیے گئے، مختلف زبانوں میں مبلغین کو تیار کیا گیا، اور پھر ہوا یہ کہ تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی۔ ٹارگٹ یہ تھا کہ اقتدار بھی چھینو، ایمان بھی چھینو، اور تم آج ان کا ساتھ دیتے ہو۔ کرسچن مشنریز کا اگر تم کسی طریقے سے ان کے لیے باہمی راہوں کو ہموار کرتے ہو، اور آج کے دن تم کرسمس کی مبارکباد دیتے ہو، شرم کرو۔ کشن باغ جیسی سرزمین پر بھی بیکریز میں کیک بکتے ہیں، کون بیچتا ہے؟ کون جشن منا رہا ہے؟ کس کی رنگرالی ہے؟ تمہارے اور میرے باپ کے، جن لوگوں نے سر قلم کیے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، لاکھوں علماء کے سر، دلی کی جامع مسجد سے بادشاہی مسجد لاہور تک درختوں پر لٹکائے گئے، کئی دن تک ہمارے علماء کی نعشوں کو ویسے ہی لٹکتا چھوڑا گیا بے غور و کفن۔ ہمارے علماء کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، کاٹا گیا، مارا گیا، مقابلے ہوئے، تصادم ہوا، اتنا تصادم ہوا کہ یہ خون کی ندییں تو اپنی طرف رہی، علم کے معاملات رہے۔ اس وقت میں دو لفظ میں 2-3 اشخاص کا نام لے کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا منت اللہ، مولانا رحمت اللہ کرانوی، جو مدرسہ سہولتیہ مکے کے بانی رہے، جن کے احسان کو ہندوستانی مسلمان فراموش نہیں کر سکتا۔ عیسائیت کی تاریخ کا وہ بطل جلیل جس کے احسانات، جس نے عقیدہ توحید پر سینکڑوں صفحات، ہزاروں صفحات لکھے، بے شمار پادریوں سے اس نے مقابلہ کیا، پادری فنڈر کو یہاں سے فرار ہونا پڑا۔ کس نے کام کیا تھا؟ کتنی کتابیں لکھی گئی؟ کبھی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو معلوم ہوگا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دلی کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پادری کو تیار کر کے بھیجا گیا درس قرآن کے درمیان۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں قرآن کا، اور وہ پادری آیا، آ کے اس نے قرآن مجید کے درس کے درمیان میں کہا کہ اچھا، اپنوں کے درمیان تو بولتے ہو نا، کچھ میرے سوالات ہیں، اس کا جواب دے دو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی متوجہ ہوئے تو دیکھے کہ پورے لباس کے ساتھ، پوری پہچان کے ساتھ، پوری شناخت کے ساتھ وہ پادری مسجد میں ہے، اور اس کے ساتھ اس کے کچھ حواری ہیں۔ پوچھا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتا دو کہ جو افضل ہوتا ہے وہ بلندی پہ ہوتا ہے یا پستی میں ہوتا ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز نے پوچھا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اس وقت میں آسمانوں پر ہے آپ کا عقیدہ؟ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ بے شک میرا عقیدہ ہے۔
اس نے کہا کہ اچھا تو اتنا بتا دو، محمد رسول اللہ جو آپ کے نبی ہیں وہ زمین پر ہیں، زمین میں، تو جو بلندی پر ہیں وہ بلند ہیں، اور جو زمین پر ہیں معاذ اللہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ دیکھو، ہیرے سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں، میرا رسول نبیوں کا ہیرا ہے، اسی لیے وہ زمین پر ہیں۔ وہ دم بخود ہو گیا آپ کی حیرت انگیز اس استدلال کی کیفیت پر، وہ چپ ہو گیا۔ انہی مناظروں میں ایک بات عرض کر کے ختم کروں، مولانا ہادی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ان کے علم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا، جب عیسائی مناظر ان سے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ محمد رسول اللہ معراج میں گئے ہیں اور آپ کا ایمان عقیدہ ہے، تو آسمانوں کو دروازے کہاں ہیں؟ کس دروازے سے محمد رسول اللہ آسمانوں میں گئے؟ حضرت مولانا ہادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مناظرے میں کہا کہ اچھا، آپ کا عقیدہ اور میرا عقیدہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام اس وقت آسمانوں میں ہیں، تو اب بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کس دروازے سے معراج میں آسمانوں پہ گئے ہیں؟ تو حضرت مسیح کا وہ کون سا دروازہ ہے جس کے ذریعے وہ آسمانوں پر متمکن ہے؟ الغرض یہ کہ ہزاروں علمی مباحث ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں، ہزاروں جو ہے علمی ذخائر کے درمیان ہمارے اسلاف نے ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے فکر کی، ہماری تہذیب کی، ہمارے جو ہے دین کی حفاظت کی۔ اور یہ لوگوں، آج کا دن، اس کی تاریخ اگر موقع ملا تو آئندہ جمعہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ ان حالات کے درمیان ان محفل کی طرف جانا سوائے بے حیائی، وہ کون سی بے حیائی ہے جو آج نہیں ہوتی ہے؟ سب روا ہے، شراب بھی، شباب بھی۔ خدا کی بغاوت کو اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہو، انسانوں کے روپ میں شیاطین کو دیکھنا چاہتے ہو نا، تو جاؤ جا کے چرچوں میں دیکھ لو آج کیا ہوتا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔